قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اگر اللہ ہمیں کوئی پتھر بنا دیتے تو ہم اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا مزید احسان ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں ہمیں پیدا کیا. اگر ہم کسی کافر گھر میں پیدا ہو جاتے تو آج پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے. اللہ نے مزید کرم فرمایا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اگر اللہ تعالی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دیتے یا عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دیتے تو ہم اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ تینوں نعمتوں میں سے ہر نعمت بہت بڑی ہے. ہمارا انسان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا، جیسے اور نبیوں کو اللہ نے نبی بنایا. اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا، اور نبیوں کی طرف سے آپ بھی نبی ہیں. اس لیے ہمارے ذمہ آیا کہ ہم آپ کے دین پر اپنی ذات سے خود عمل کریں. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بھی ہیں. اس لیے ہمارے ذمہ آیا کہ ہم آپ کی محنت کو اپنی محنت بنائیں اور آپ کی محنت کو اپنی محنت بنا کر ساری زندگی اس محنت کے مطابق گزاریں. اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محنت سے بھی تعلق نصیب فرما دیا. ہمارے سے روزہ لگا یا 10 دن لگے یا چلنا لگا 4 مہینے لگے، اور چلتے چلتے لوگوں کی زبان پر یہ آ گیا کہ یہ سب تبلیغ والے ہیں. تبلیغ والوں کی شکل و صورت، لباس، وجہ خطا خاص قسم کی بن گئی ہے، جس سے سب لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے ہیں. انسانوں کی زبان پہ تو یہ آ گیا کہ یہ تبلیغ والے ہیں، لیکن اگر ساری دنیا ہمیں تبلیغ والا کہے، اللہ یہ فرمانے کہ یہ تبلیغ والے نہیں، تو ہم ناکام اور برباد ہو گئے. کوئی ہمیں تبلیغ والا مانے نہ مانے، اللہ یہ کہے کہ یہ تبلیغ والا ہے، پھر ہم کامیاب ہوں گے. اللہ کے ہر رشتہ ہے اپنا دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کا، جس میں سب سے پہلے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر سارے نبیوں کا نام، پھر حضرات صحابہ کرام کے نام، اور تمام 1400 سال میں جتنے مقبول داعی و مبلغ گزرے ان سب کے نام ہیں. اس رشتے میں ہمارا بھی نام آ جائے، بڑے سب سے آخر میں آئے، پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں. وہ اللہ کے رشتے میں نام کیسے آئے؟ انسانوں کے رشتے میں تو نام لکھوانا بڑا آسان ہے. آپ کی مسجد میں جماعت آ گئی، وہ بیان کریں گے، مطالبہ کریں گے، آپ کھڑے ہو کر لکھا دیں چلہ 3 چلہ،
اپنے کاپی پر آپ کا فوراً نام لکھ لیں گے. جماعت آپ کی بن کے مرکز میں آئی، مرکز والے بھی آپ کا نام جلدی لکھ لیں گے. اللہ کے رئیسوں میں ہمارا نام کیسے آئے، اس کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شباہت دنیا میں اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ان میں سے شمار کیا جائے گا. اب ہمیں کس کی شباہت اختیار کرنی ہے؟ ہمیں دعوت و تبلیغ والے کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کے سب سے بڑے امام ہیں ان کی شباہت اختیار کرنی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، علیکم بسنتی، لازم پکڑو میری سنت کو، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو جو میرے بعد خلیفہ آئیں گے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ان چاروں کی سنت بھی حقیقت میں حضور ہی کی سنت. اگر جو حالات ان خلیفہ کے زمانے میں تھے وہی حالات اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو حضور بھی وہی کرتے جو اس خلیفہ نے کیا. یہ حدیث قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قابل عمل بنائی. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے ہر زمانے کے مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے خلیفہ کے زمانے کے مطابق ہمارے زمانے کے حالات ہیں. تو ہمیں دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے ہمارا یہ زمانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے زیادہ مشابہ ہے. اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ حالات سارے بگڑ گئے. جتنا اسلام قائم ہوا تھا اللہ نے ایک دفعہ گرا دیا. تاکہ اسلام گرے اور پھر اوپر کیسے آئے گا اس کا عملی نمونہ حضرت ابو بکر کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو اب اس میں قبائل عرب کچھ مرتد ہو گئے، کچھ مسلمہ کذاب کو نبی ماننے لگ گئے، کچھ ایسے تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، کچھ مانتے تھے، کہتے تھے کہ اب زکوٰۃ کے جانور آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے جانوروں کو زکوٰۃ خود ہی ادا کریں گے. منکرین زکوٰۃ بھی تھے، منکرین خلافت ابی بکر بھی تھے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو جس طرح سے سنبھالا ہے اس موقع پر وہ ہمارے لیے اس زمانے میں نمونہ ہے. کیا ہوا؟ آپ اپنے گھر سے چلے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر حضرت عائشہ والا گھر، اس میں تشریف لے گئے. ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا اور اس میں اوپر چادر چہرے پہ ڈالی ہوئی تھی. چہرے سے آپ نے چادر ہٹائی، رسول پاک علیہ السلام کی پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا اور یہ فرمایا طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ زندہ تھے تو بھی پاکیزہ تھے، آپ کا انتقال ہو گیا تو بھی آپ پاکیزہ ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے تھے منبر پہ اور یہ اعلان فرما رہے تھے کہ جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے معراج میں گئے تھے، جسم بھی گیا تھا، آپ کی روح بھی گئی تھی. اس دفعہ آپ معراج میں گئے ہیں، جسم ہمارے پاس رہ گیا، صرف روح گئی ہے، روح واپس آئے گی اس جسم میں. حضرت عمر کا دل نہیں مانتا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر وہاں پہنچے، فرمایا عمر آپ نیچے آؤ. اب حضرت عمر نیچے آ گئے، حضرت ابو بکر منبر پہ تشریف فرما ہوئے. آپ نے اعلان فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا مانتا تھا سن لے کہ اس کا خدا مر گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کو اپنا خدا مانتا تھا
اللہ پہ موت طاری نہیں ہوتی، اس لیے گھبراؤ نہیں. ہم اللہ کو خدا مانتے، اللہ زندہ ہے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے. اتنے میں انصار مدینہ جمع ہو گئے اپنے سقیفہ بنی ساعدہ میں اور مشورہ کرنے لگے کہ اب امیر کون بنے گا ہم میں سے، رسول پاک علیہ السلام کا خلیفہ کون بنے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا انصار مدینہ سارے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چلے. حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ، یہ دو بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ چلے. تینوں جب انصار کے پاس پہنچے، انصار نے کہا ہماری رائے یہ ہے منا امیر و منکم امیر، ہم انصار ہیں، انصار میں سے ایک آدمی امیر بنے، آپ مہاجرین ہیں، مہاجرین میں سے ایک امیر بنے. مسلمانوں کے دو امیر ہونے چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا یہ طریقہ تھا اسلام سے پہلے کہ ہر قبیلے کا الگ سردار، ہر قوم کا الگ امیر. اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ایک قوم ہیں. اب ہمارا امیر ایک ہونا چاہیے. ایک امیر ہوگا تو ہمارا آپس میں جوڑ بھی ہوگا. ایک امیر ہوگا تو ہم سب متحد بن کے چلیں گے. اس لیے ہمارا امیر ایک ہونا چاہیے. حضرات انصار نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک امیر ہماری سمجھ میں آ گیا. امت کا جوڑ تب بیٹھے گا جب امیر ایک ہوگا. ہم اپنی رائے کو واپس لیتے ہیں. انہوں نے اپنی رائے واپس لے لی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک امیر اگر کسی اور قبیلے سے ہوگا تو باقی قبائل والے کہیں گے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی امیر بنا، آپ نے اپنے قبیلے کا بنایا ہے. اور اگر وہ امیر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے قریش میں سے ہوگا تو سارے قبائل قریش کے قبیلے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. اس لیے امت کا جو تب ہوگا جب قریش ایک آدمی امیر بنے اور وہ قریش میں سے ہو. تو حضرات انصار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں اس پر کہ انصار میں سے امیر نہ بنے، ایک وہ قریش میں سے بن جائے. امت کا جوڑ جو ہوگا وہ قریش قبیلے کے امیر پہ ہوگا. اب حضرات انصار حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہنے کہ آپ قریشی ہیں، آپ حضور کے قبیلے کے آدمی ہیں، ہم آپ سے بیعت ہوتے ہیں خلافت پر. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، میں اہل نہیں خلیفہ بننے کا. ابو عبیدہ اس امت کے امین ہے، ان سے آپ بیعت ہو جاؤ. انصار مدینہ ان کے پاس چلے گئے. جب ان کے پاس چلے گئے حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا جب تک آپ لوگوں میں یہ شخصیت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، میں امیر نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کو رسول پاک علیہ السلام آخری 17 نمازوں میں ہمارا امام بنا کر گئے. اگر میں خلیفہ بنوں گا تو ان کو امامت کے مسلح سے ہٹا کے پیچھے مجھے کھڑا کرنا پڑے گا. حضور ان کو امامت کا مسلح دے کر گئے، لہذا یہ وہی رہے اور یہی خلیفہ ہو گیا ابو بکر. تو حضرت ابو عبیدہ نے انکار کر دیا خلیفہ بننے سے. اب انصار مدینہ دوبارہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر سے یہی کہا کہ آپ ہمیں بیعت کر لیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا میں بیعت کرنے کا اہل نہیں، تو عمر کے پاس چلے جاؤ. حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر نے بھی وہی فرمایا جو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، جب تک ابو بکر کی شخصیت آپ لوگوں میں ہے میں امیر نہیں بن سکتا. تو اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پر امت کو سنبھالنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حصہ ہے. سناتے ہوتے ابو بکر فرماتے جب ابو عبیدہ نے بھی انکار کر دیا، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا، تو مجھے یہ فکر سوال ہوا اگر ہم ایسے ہی بغیر فیصلہ کیے واپس باہر چلے گئے تو مسلمانوں میں تفریق ہو جائے گی، کوئی ان کا امیر بننے کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. تو میرے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ میں کچھ عرصے کے لیے قبول کر لیتا ہوں ان کی خلافت کو،
اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب میں خلافت واپس کر دوں گا مسلمانوں کو، ان سے کہوں گا کسی اور کو میری جگہ امیر بنا لو۔ اس طرح تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے لیے امیر بننے پہ راضی ہوئے، کیونکہ اب اور کا امیر مل نہیں رہا تھا۔ اب جب وہ راضی ہو گئے تو حضرات انصار سارے کے سارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر خلیفہ ہونے پر بیعت ہو گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے مسجد نبوی کی طرف، اور جتنے باقی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو گئے خلافت پر۔ اب چند مہینے گزرے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حالات اب ٹھیک ہو گئے ہیں تو آپ نماز پڑھا کے ممبر پہ تشریف لے گئے، اور ممبر پہ جا کے آپ نے یہ فرمایا کہ سنو، میں خلیفہ بننے کا اہل نہیں، اور نہ میرے دل میں کبھی یہ تمنا اٹھی کہ میں حضور کے بعد خلیفہ بنوں، اور نہ میں نے کبھی اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے رسول پاک علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنانا، اور نہ میرے دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ میں خلیفہ بنوں، میں اہل نہیں، میرا شیطان میرے پاس آتا رہتا ہے، لہذا میں خلافت آپ لوگوں کو واپس کرتا ہوں، اب آپ لوگ آپس کے مشورے سے کسی اور کو میری جگہ خلیفہ بنا لیں۔ تو 3 دن تک ہر نماز کے بعد حضرت ابوبکر خلافت مسلمانوں کو واپس کرتے، مسلمان ایک ہی جواب دیتے، لا نقیلک ولا نستقیلک، نہ ہم آپ کو ہٹنے دیں گے نہ کسی اور کو امیر بننے دیں گے، آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ تو اب امارت کی طرف دل میں ہونا یہ انسان کے نااہل ہونے کی نشانی ہے۔ جس تبلیغ والے کے دل میں یہ ہوگا کہ میں امیر بننے کے قابل ہوں، اس غلیظ جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں سارے دین کے زندہ ہونے کے لیے استعمال نہیں فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں استعمال کرے ساری دنیا میں سارے دین کے زندہ ہونے کے لیے، تو امیر بننے کا منصب کی طلب کا جذبہ ہم اپنے دل سے نکال کے باہر پھینکیں۔ کون کون پھینکے گا اپنے دل سے؟ امت ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنا، اس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ انتشار کا تھا، اور اس میں امت ٹوٹ گئی تھی، اس میں کچھ کافر ہو گئے تھے، کچھ مسلمان تھے، لیکن حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اب جب امت ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے کیا اصول ہے؟ اس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی نمونہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ زبان ہماری، اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے مگر اس کے جرائم بہت بڑے ہیں۔ اس کا غلط استعمال جب زبان کا ہوتا ہے تو پھر 2 قوموں میں لڑائی، 2 ملکوں میں لڑائی، 2 انسانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس کا جب استعمال صحیح ہوتا ہے تو 2 قوموں میں صلح، 2 ملکوں میں صلح، 2 انسانوں میں بھی صلح ہو جاتی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زمانے میں اس پر توجہ نہیں ہم تبلیغ والوں کی، جو دل میں بات آئے فوراً ہم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ پہلے تولو پھر بولو۔ پہلے آپ دیکھو جو میرے دل میں خیال آیا ہے اس کو ذکر کرنے سے جوڑ بڑھے گا یا توڑ پیدا ہوگا۔ اگر اسے توڑ پیدا ہو وہ بات ہم اپنی زبان پہ کبھی نہیں لائیں گے، اس کو اپنے سینے میں ہم گھونٹ کے رکھیں گے، اور ہم اپنے سینے میں گھونٹے گھونٹے قبر میں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ توڑ والی بات ہماری زبان پہ کبھی نہیں آنی چاہیے، اور جوڑ والی بات ہماری زبان پر آنی چاہیے۔ لیکن جوڑ والی بات کو بھی کہنے کے 2 انداز ہیں۔ ایک انداز ہو جس سے جوڑ والی بات کو کہہ کے دل جڑ جائے، اور ایک انداز وہ بھی ہے
جوڑ والی بات کو کہہ کے بھی دل نہ جوڑے. مثلا آپ کسی آدمی کو یوں کہتے ہیں آئیے بھائی صاحب تشریف لائیے, کچھ کھانا کھا لیجیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے. یہ جوڑ والی بات جوڑ والے انداز سے کہیں. اور یوں بھی کہہ سکتا ہے ابے آجا ادھر بیٹھ جا, منہ میں کچھ ٹھوس لے اپنے. مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. پہلے الفاظ بولے گا تو جڑا ہوا ٹوٹا ہوا بھی ہم سے جڑ جائے گا, دوسرے الفاظ بولے گا تو جڑا ہوا بھی ہم سے کٹ جائے گا. اب اس میں ہم تبلیغ والے جتنے پرانے ہیں ہمیں کل اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا. کس بات کا حساب دینا ہوگا؟ اس بات کا دینا ہوگا کہ ہم نے جوڑا زیادہ کو یا توڑا زیادہ کو. میں رائن میں رہتا ہوں, اب میرے سے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو جائے اور وہ آدمی رائن چھوڑ کے چلا جائے, اپنا بستر اٹھا کر ارادہ کر لے کہ احسان جب تک اس مرکز میں ہے میں نہیں آؤں گا دوبارہ اس مرکز میں, اور وہ مجھے بتا کے نہیں جائے گا. ہمیں تو وہ نظر آتے ہیں جو ہماری بد اخلاقی کے باوجود ہمارے پاس جڑتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں. وہ ہمیں نہیں بتا کے جاتے جو ہماری کسی بے حکمتی اور بد اخلاقی کی وجہ سے جو چھوڑ کے چلا گیا وہ ہمیں بتا کے نہیں جائے گا. تو کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا, ہم نے جوڑا زیادہ کو یا توڑا زیادہ کو, لگایا زیادہ کو یا بھگایا زیادہ کو. جو جتنا پرانا ہے اس کا اتنا حساب لمبا ہوگا. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو کل قیامت کے دن لگانے والوں میں شمار کیے جائیں اور جوڑنے والوں میں شمار کیے جائیں. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو توڑنے والے شمار ہوتے ہیں. اب ساتھی بے اصولی کرتے ہیں. بے اصولی سے اصول پہ کیسے رہیں؟ ہم کسی میں بے اصولی دیکھتے ہیں تو اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں, ساتھیوں کو بتاتے ہیں فلاں آدمی میں یہ خرابی ہے, اپنے امیر صاحب کو بتایا فلاں آدمی میں یہ خرابی ہے. اب اس میں جب غیبت شروع ہو جاتی ہے تو دل ضرور پھٹتے ہیں. اس لیے غیبت کو ہمیں بالکل چھوڑ دینا چاہیے. غیبت کی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تبلیغی کام میں. اب اس آدمی کی جو بے اصولی کر رہا ہے اس کی اصلاح بھی ہمارے ذمہ فرض ہے اور اس کی اکرام بھی ہمارے ذمہ فرض ہے. اس میں ہم کیا کریں؟ وہ کریں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. آپ نے کیا کیا؟ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے تھے, قریشی تھے, صحابی تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ حضرت ابوبکر سے بیعت نہ ہوئے, اپنے گھر میں بیٹھ گئے, مسجد میں نماز کے لیے آنا بھی چھوڑ دیا, اور یہ بڑی بے اصولی ان سے ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے اصولی سے ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ آپ خلیفہ وقت ہیں, وہ بے اصولی وہ کر رہا ہے, آپ خود ان کے گھر گئے. السلام علیکم خالد بھائی, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہو, خیریت سے ہو, بال بچے آپ کے راضی ہیں؟ چند جملے بولے اور واپس آ گئے. ایک ہفتہ گزر گیا, ہر روز جاتے رہے. مہینہ گزر گیا, ہر روز جاتے رہے. 6 مہینے تک جاتے رہے حضرت خالد کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جاتے رہے؟ کیونکہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, رسول پاک علیہ السلام کا صحابی بھی ہے اور پرانوں میں سے ہے, اور یہ ہجرت کرنے والوں میں سے ہے. جو ان کے دینی فضائل تھے, ان فضائل کی وجہ سے ان کے پاس حضرت ابوبکر 6 مہینے تک جاتے رہے, اور ان کی بے اصولی کو کبھی ان کی زبان سے اپنے سامنے نہیں کہا. ہم سے صبر نہیں ہوتا, ہم اگلے کی بے اصولی کو اس کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں. جب کسی کے منہ پہ اس کی بے اصولی کو کہا جائے گا وہ پھر چھوڑ کے ہمیں الگ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کسی کی بے اصولی پر اس کے منہ پہ اس کا عیب نہیں بیان کرنا چاہیے. اب جب 6 مہینے گزر گئے,
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ برتا کہ ان کے دل میں یہ آ گیا، سارے دل میں، سعید کے دل میں، ابوبکر کو مجھ سے محبت ہے، مجھے اچھا سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، لہذا ان کے دل میں خود آیا کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں۔ اپنی غلطی کو خود چھوڑنے پر وہ تیار ہو گئے۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محسن ہیں اور مجھے اچھا سمجھتے ہیں، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ اپنی بڑائی کا لفظ کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان پہ نہیں آتا تھا، ہمیشہ تواضع کا لفظ آتا تھا۔ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے سے بیعت ہو جاؤ؟ یہ فرمایا کہ جو کام سارے مسلمانوں نے کیا ہے وہ کرنا ہی چاہیے۔ ان کی توجہ دلائی عام مسلمانوں کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جو کام مسلمانوں نے کیا وہ کرنا ہی چاہیے۔ تو میں نے تو سوچا تھا کہ گھر میں آپ سے میں چھپ کے بیعت ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا جو کام مسلمانوں نے کیا وہ کرنا ہی چاہیے، اور مسلمان تو آپ سے مسجد میں بیعت ہوئے، کل میں مسجد میں آؤں گا، نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا، نماز کے بعد آپ ممبر پہ بیٹھیں، میں سارے مسلمانوں کے سامنے آپ سے بیعت ہو جاؤں گا۔ تو بے اصولی کرنے والے کا اکرام اتنا کرے جتنی بڑی بے اصولی وہ کر رہا ہے، اور اکرام کر کے اس کو ہم اپنے دوستی اور اپنے دل کے تعلق کا یقین دلا دیں، پھر وہ انشاءاللہ اس کا دل اس کو خود ہی مجبور کرے گا بے اصولی کے چھوڑنے پر۔ تو اکرام کے ساتھ ہم نے اپنے ساتھیوں کو بے اصولی سے ہٹانا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ زبان سے جوڑ والی بات نکلتی تھی، توڑ والی بات ان کی زبان میں کبھی نہیں آتی تھی۔ چنانچہ کیا ہوا، بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، دو صحابی آئے، کہنے لگے کہ ہم لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے، ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں فلاں فلاں زمین ہم دونوں کو دے دیں، آپ نے ہمیں زمین دی، آپ بھی رسول پاک علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں فلاں فلاں زمین دے دیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلمان موجود تھے ان کے چاروں طرف ان سے مشورہ کیا، سب نے یہ کہا کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے ان کو دیا ہے آپ بھی دے دیں۔ چنانچہ پرچہ بنا کے لکھ کے ان دونوں کو دے دیا، فلانی زمین ہم نے ان دونوں کو دی ہے، اور یہ کہا کہ تم دونوں یہ پرچہ لے جاؤ حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر میری مجلس میں نہیں ہے، وہ بھی اپنا انگوٹھا لگا دیں، دستخط کر دیں۔ اور وہ دونوں پرچہ لے کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر ان دونوں نے پرچہ دیا۔ حضرت عمر نے پرچہ پڑھا، پرچہ پڑھنے حضرت عمر کو غصہ آ گیا، فرمایا کہ تم دونوں کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین دی تھی، کیونکہ اس زمانے میں دین اسلام کمزور تھا، کمزور ہونے کی وجہ سے آپ دونوں کو حضور نے زمین دی تھی۔ اب دین اسلام مضبوط ہو چکا، اب آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ تھوکا کے وہ پھینک دیا زمین پر۔ اب وہ دونوں پرچہ اٹھا کے چل پڑے۔ اب وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ خلیفہ ہو یا حضرت عمر؟ ایسا سوال کیا جس کے جواب سے حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر عمر خلیفہ بننا چاہتے تو وہ بن سکتے تھے، تو میں نے پہلے حضرت ابو عبیدہ کے پاس انصار کو بھیجا تھا، وہ قبول نہیں کیا بیعت کرنا، میرے پاس انصار آ گئے تھے، میں نے حضرت عمر کے پاس بھیج دیا تھا، اگر حضرت عمر اس وقت امیر بننا چاہتے ہیں تو بن سکتے تھے، وہ نہیں امیر بنے اس لیے مجبوری میں مجھے بننا پڑا۔ ایسا جواب دیا جس سے ان دونوں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پیچھے سے حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے پہنچے اور یہ فرمایا کہ یہ زمین آپ کی ہے یا مسلمانوں کی؟ یہ مسلمانوں کی، میری تو نہیں ہے، آپ نے کیوں نہیں دی زمین ان دونوں کو؟ حضرت ابوبکر کے پاس اس کا جواب موجود ہے
کہ میں نے اکیلے نے نہیں دی، جتنے مسلمان میرے پاس ہیں ان سب سے میں نے رائے دی، سب نے کہا رسول پاک علیہ السلام نے ان دونوں کو زمین دی ہے، آپ بھی زمین دے دی، میں نے مشرق سے زمین دی ہے۔ یہ جواب دیتے تو حضرت عمر کا غصہ اور تیز ہو جاتا، وہ فرماتے کہ جب میں نہیں تھا تو آپ نے کیوں فیصلہ کیا؟ اس لیے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو یہ جواب نہیں دیا، اس جواب سے حضرت عمر کا غصہ اور بڑھتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ بات میں کہوں گا تو ساتھیوں غصہ بڑھے گا یا گھٹے گا، اس کو ہم نہیں سوچتے۔ ہم حق بات کے زور میں ایک بات کہہ دیتے ہیں، اس سے پھر توڑ ہو جاتا ہے، انتشار ہو جاتا ہے۔ جس کے ایک بول سے انتشار ہو رہا ہے وہ آدمی دوزخ میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، میں نے اس دن تمہیں کہا تھا کہ تم امیر بن جاؤ، تم امیر بنتے تو تم لوگوں سے ڈرتے نہیں ہو، میں کمزور ہوں، میں انسانوں سے دب جاتا ہوں، لہٰذا تم نے اس دن قبول نہیں کیا امیر بننا، مجبور مجھے بننا پڑا، میں کمزور ہوں۔ اپنی کمزوری کا اظہار کیا، اقرار کیا، حضرت عمر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ ہمیں یہ باتیں سیکھنے کی ہیں، امت کو جوڑ کے چلنا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ساری امت مسلمہ ایک بن جائے، اس کے لیے زبان کا استعمال، صحیح استعمال، وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکھیں گے سارے بھائی انشاءاللہ۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بات کو طاقت سے نہیں چلاتے تھے، جو آپ کی اپنی بات ہوتی۔ اللہ رسول کی بات میں تو وہ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط تھے، لیکن جو اپنا رائے ہے اس میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو اس رائے کے اوپر وہ زبردستی نہیں چلاتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت ابو بکر کے دل میں یہ آیا کہ حضرت عمر اس لشکر میں جا رہے ہیں، اس لشکر میں سے عمر کو میں روک لوں۔ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما وہ ٹھہرے ہوئے تھے اپنے لشکر کو لے کے مدینے سے باہر جوف مقام میں، وہاں ایک آدمی بھیجا حضرت ابو بکر نے، اس آدمی جا کر یہ کہا کہ اے اسامہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، دو لشکر حملہ آور ہونے والے ہیں، ایک رومیوں کا لشکر، ایک مسلمہ کذاب کا لشکر، اور سارے حالات خراب ہیں، مجھے مدینے میں حضرت عمر کی قوت کی ضرورت ہے، اسے میری وجہ سے حضرت عمر کو آپ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ایک دفعہ تو پیغام دیا ان کو، یہ اس میں کوئی آڈر دینے کا یا تمہارا دل چاہے نہ چاہے چھوڑ کے جاؤ، میں حکم دے رہا ہوں، ایسی بات نہیں تھی۔ منت خوشامد والا طرز تھا کہ اگر آپ چھوڑ جائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر کو الوداع کہہ کر اپنے سفر میں جانے کے لیے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو انہی الفاظ میں یہ بات کہی، اے اسامہ، عمر کی تشکیل آپ کے ساتھ ہوئی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں کمزور ہوں، حالات بڑی پریشانی والے بنے ہوئے ہیں، لہذا اللہ کے لیے میری وجہ سے حضرت عمر کو میرے پاس چھوڑ کے جاؤ۔ دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ اسی بات کو پھر کہا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ کے چل پڑے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدل زمین پہ چل رہے ہیں۔ عمر میں فرق کتنا تھا؟ حضرت اسامہ کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 60-61 سال کی تھی، اور وہ خلیفہ وقت بھی تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ان کی شکل و صورت خوبصورت نہیں تھی، ان کا رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے موٹے تھے، آنکھیں چھوٹی تھی، ناک ان کا بیٹھا ہوا تھا،
کسی سردار کے بیٹے نہیں تھے، غلام کے بیٹے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام ہمیشہ امیر بناتے تھے کسی بڑی عمر والے آدمی کو، وجاہت والے کو، جس کو تجربہ ہوتا پہلے سے کوئی لڑائی کرنے کا یا جماعت کے چلانے کا، پرانوں تجربے کاروں کو بنایا کرتے تھے۔ آخری امیر آپ نے بنا دیا اس سب کے برخلاف ایسا جو پہلی دفعہ امیر بن رہا ہے، عمر میں بھی 20 سال کا ہے، مرتبہ بھی اس کا لوگوں کی نگاہ میں کچھ زیادہ نہیں ہے اور غلام کا بیٹا ہے، ایسے کو امیر بنا دیا تاکہ صحابہ کرام کی تربیت ہو سکے کہ امیر کیسا بھی ہو ہر امیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار۔ آپ رات بھی تیار ہے ہر امیر کے ساتھ جانے کے لیے۔ تربیت فرمائی تھی آپ نے صحابہ کرام کی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے پیدل چل رہے ہیں، حضرت اسامہ اٹھنے پہ جا رہے ہیں، ارے اسامہ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، عمر کو میرے پاس چھوڑ کے جاؤ کیونکہ مجھے عمر کی قوت کی ضرورت ہے، یہاں 2 لشکر حملہ آور ہونے والے ہیں، لہذا آپ میرے پر مہربانی کرو۔ ان کی منت کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں تاکہ وہ چھوڑ کے جائیں تو دل کی رضامندی کے ساتھ چھوڑ کے جائیں۔ حضرت ابوبکر کے دباؤ میں آ کر نہ چھوڑیں۔ پانی دینا۔ تو ہمارا مشورہ یہاں ہوتا ہے، اس مشورے میں جو کچھ ہم طے کرتے ہیں اس کو ہمارے ساتھیوں پر ماننا فرض واجب نہیں ہے۔ ہم اپنے مشورے کو یوں پیش کریں گے، جو مشورے میں شریک نہیں ہوئے، ہم چند ساتھی جمع ہوئے یہاں مرکز مسجد ریاض میں اور ہم نے یہ سوچا غور کیا، ہمارے خیال میں ایسا کرنا زیادہ مناسب ہے۔ آپ بھی اس میں غور کر لیں، امید ہے آپ بھی اس کو مناسب سمجھیں گے۔ اس انداز میں اپنے مشورے کے فیصلے کو ہم پیش کریں گے، یہ نہیں کہ تمہیں کچھ خبر نہیں، تم جانتے نہیں، سمجھتے نہیں اور ہمارا فیصلہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا، ایسے زبردستی کوئی چیز نافذ نہ کی جائے۔ امت میں جوڑ پیدا تب ہوگا جو فیصلہ ہے اس کو سمجھایا جائے، اس کے فائدے بتائے جائیں، اتنی دفعہ بتائیں کہ ساتھیوں کا دل اس کو قبول کر لیں۔ یہ اصول ہیں امت کو جوڑ کر لے کر چلنے کے۔ ان اصولوں پہ جب تک ہمارا کام رہے گا انشاءاللہ امت میں جوڑ کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے جب یہ آ جاتی ہے تبلیغ والوں کے بیچ میں ان کے دل ضرور پھٹتے ہیں، اور غیبت تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی بھی غیبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کافروں کی بھی غیبت نہ کریں۔ جب ہماری جماعت گئی چین تو 1984 میں، اس زمانے میں ہمارے 4 آدمیوں کی جماعت تھی، ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم وہاں چین میں جا کر غیبت نہیں کریں گے اور غیبت سنیں گے بھی نہیں، حتیٰ کہ کافروں کی غیبت بھی نہیں کریں گے، کافروں کی غیبت بھی نہیں سنیں گے۔ ہمیں معلوم تھا کہ چین میں جب انقلاب آیا تھا کمیونزم کا تو ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا، علماء کرام کو صحراؤں میں پھینک دیا اور علماء کرام کو قتل کیا، کتابیں ان کی جلا دی۔ تو ہم نے آپس میں طے کیا تھا کوئی چین والا ہمیں ان مظالم کو بتائے گا اسے ہم نہیں سنیں گے، اور ہم آپس میں بھی ان کی سنی ہوئی بات کو نہیں دہرائیں گے، نہ ہم آپس میں غیبت کریں گے چینی حکومت کی اور نہ وہاں والوں سے ہم سنیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا دل چین کی حکومت سے بالکل صاف تھا، جو ہمارا دل ان سے صاف تھا ان کا دل بھی ہم سے صاف۔ ہوا یہ کہ جب آخری دن آیا، ہفتے کا دن تھا، 5 بجے دفتر بند ہو جاتا تھا، ہم نے ایک دفتر میں جا کے مہر لگوانی تھی۔ پیر کی صبح کو 8 بجے ہماری بس چلنی تھی پنڈی جانے کے لیے گلگت کے راستے سے۔
جب ہم وہاں پہنچے تو وہ دیر ہو گئی، ہمیں وہ دفتر بند ہو گیا. ہم اس کے دفتر کے بڑے افسر کو گھر چلے گئے تلاش کر کے، اور یہ کہا کہ چین اور پاکستان تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ دوستی میں ہمارا یہ کام کر دو. کل اتوار کی صبح کو دفتر کھول کر ہمارے پاسپورٹوں پہ مہر لگا دو اس پنڈی والے راستے سے جانے کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صبح آ جاؤ، صبح میں آپ کا یہ کام کر دوں گا. اب چین جیسی بڑی حکومت اور وہ ہمارے دو آدمیوں کے کہنے پر صبح اس نے دفتر کھولا اور مہر لگا دی. ہمارے 4 پاسپورٹ ہو گئے اور ہمیں پاسپورٹ واپس کر دیے. ہمارا دل چینی حکومت سے صاف، چینی حکومت کا دل بھی ہم سے صاف. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کافروں کی غیبت کی جائے گی تو ہمارے دل میں ان کو غصہ آئے گا. جب غصہ آئے گا تو ان کی ہدایت کی دعا ہمارے زبان سے کبھی نہیں نکلے. ہم نے کافروں کی ہدایت کی بھی اللہ سے دعا کرنی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قلم مبارک تو اتنا بڑا تھا کہ آپ احد کی لڑائی چل رہی ہے، ایک کافر نے پتھر اٹھا کے مارا، رسول پاک علیہ السلام کے ہونٹ پہ لگا، ہونٹ آپ کا پھٹ گیا، خون بہنے لگا، دانت آپ کے ٹوٹ کے نیچے گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. جتنے صحابہ حضور کے پاس کھڑے تھے ان سب کے دل زخمی ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لو دعوت اللہ آ رہے ہیں، اب تو آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں. تو آپ نے ظلم کی انتہا کر دی. آپ کے دل سے آواز نکلی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ بیچارے جانتے نہیں اسے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. تو ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا رسول پاک علیہ السلام کا دل تھا. آپ تک دانت توڑ دیے، اس وقت بھی آپ کے دل میں سے کفار کی ہدایت کی طلب نہیں نکلی. ہمیں تو کافروں کو اتنا غصہ ہے، اگر ہمیں کافر مل جائیں تو ان کو ہم کچا ہی چبا لیں اور کچا ہی کھا جائیں. اس لیے ہمیں اپنے کافروں کی بھی غیبت نہیں کرنی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اور بہت بڑی صفت، اللہ کے حکم پہ ڈٹ جانا، مضبوط ہو جانا، پکے ہو جانا. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال سے پہلے فرمایا تھا نفذوا جیش اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بن گئے تو سب سے پہلے آپ نے یہی حکم دیا نفذوا جیش اسامہ کا لشکر روانہ کرو. اب تمام صحابہ کرام حیران پریشان کہ 4-5 ہزار ہمارے پاس مسلمان مرد ہیں، یہ اگر ہم بھیج دیں گے تو مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ اس وقت تو مدینے کی دفاع کی ضرورت ہے. اس لیے اب سارے صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو نہیں بھیجنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے تاکید فرمائی تھی کہ یہ لشکر ضرور روانہ کرنا. تب رسول پاک علیہ السلام ہمیں جو حکم دے کے گئے اس پہ چلنے میں ہماری کامیابی ہے، لہذا یہ لشکر روانہ کرو. اور تمام صحابہ کرام حیران پریشان، یوں کہیں کہ مشورہ تو کر لو. حضرت ابوبکر نے فرمایا اس کام میں مشورے کی ضرورت نہیں جو کام ہمیں صاف اللہ رسول سے ملا ہے. جس کام میں وضاحت نہ ہو اس کام میں مشورہ چلتا ہے، جس کام کی وضاحت ہو چکی ہو اس میں مشورہ نہیں چلتا. لہذا میں مشورہ نہیں کروں گا اور میں اس لشکر کو روانہ کروں گا. اب وہ یوں کہے کہ آپ اللہ رسول کے حکم پر آپ بھیجنا چاہتے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ لشکر نہ بھیجے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ لشکر ضرور روانہ ہوگا، اور لشکر کو روانہ کر دیا. اب صحابہ کرام میں یہ بات چلی کہ امیر کو بدل دیں، کیونکہ امیر نہ تجربے کار ہے، نہ عمر لڑکا ہے، 20 سال کی اس کی عمر ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جو کئی دفعہ امیر بنے ہیں. کسی تجربے کار بڑی عمر والے کو امیر بنایا جائے. اب یہ بات آئی کہ حضرت ابوبکر کو کون کہے یہ بات، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر ہی کہہ سکتے ہیں ان کو. حضرت عمر کو انہوں نے بھیجا کہ جا کے حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہے کہ وہ امیر بدل دیں. جو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ امیر بدل دیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کر گئے ہیں ابو بکر کی ہمت نہیں ہے اس کو ہمارا سے ہٹائیں. تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو مجھے ایسی کوئی پرواہ نہیں, مجھے اللہ کے رسول کا حکم ہے, اس لیے جو انہوں نے فرمایا جس کو امیر بنایا وہی تمہارا امیر ہوگا. تو رسول پاک علیہ السلام کی بات پر پکے ہونا لوگوں سے بھی زیادہ مضبوط حضرت ابو بکر تھے. لشکر کو انہوں نے روانہ کیا, حضرت عمر رک گئے مدینہ منورہ میں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ قبائل عرب مرتد ہو رہے ہیں اور وہ زکات نہیں دے رہے تو مجھے خلیفہ نہیں مانتے. اب ہم دین میں نقصان آ گیا ہے, دین میں نقصان آ جائے پھر ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم چلیں اور کوشش کریں دین کا نقصان ختم ہو جائے اور دین اس حال پہ آ جائے جس حال پہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں تھا. اتنا دین ہم کو چاہیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو میرے ساتھ چلو. اب 400-500 صحابہ رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ چلو. اب کوئی صحابی تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لشکر رومیوں کا آ رہا ہے, ایک لشکر مسلمہ کذاب کا آ رہا ہے. یہ حالات ہمارے بڑے خراب ہیں, ان خراب حالات میں ہمارے باہر جانے کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دین کا نقصان مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ینقص الدین وانا حی, کیا دین میں نقصان آ سکتا ہے جبکہ میں زندہ ہوں؟ میری زندگی میں دین میں نقصان نہیں آ سکتا. اگر کوئی آدمی رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ بھی دیتا تھا, اس کو باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا, اور اب یہ کہے کہ میں اونٹ دوں گا باندھنے کی رسی نہیں دوں گا, تو رسی کے برابر بھی کمی میری برداشت سے باہر. مجھے اتنا دین چاہیے جتنا رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا. تو اب وہ تو ایک رسی کے برابر دین میں کمی برداشت نہیں کرتے تھے. ہمارے زمانے میں تو پہاڑوں کے برابر کمی آئی ہوئی. سودی کاروبار ہر اسلامی ملک میں بڑھ رہا ہے, بینکوں پہ بینک کھل رہے ہیں, اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو سودی کاروبار ایک کاروبار کرتا ہے, ایک معاملہ کرتا ہے سودی کاروبار کا, اس کا اتنا گناہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کے 70 حصے کیے جائیں. سب سے چھوٹا حصہ یہ بنے گا آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اتنی بڑی وعید ہے اس پر. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے ایک سودی کاروبار کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. تب یہ سودی کاروبار ہر اسلامی ملک میں بڑھ رہا ہے, اور ٹیلی ویژن تو ہے زنا کو عام کرنے کے لیے. زنا بھی عام ہو رہا ہے, سودی کاروبار بھی بڑھ رہا ہے. اب دین کے تو پہاڑوں کے برابر کمی آئی ہوئی ہے. اب دین میں کمی کو برداشت نہ کرنا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی صفت ہے. کون اپنے اندر یہ صفت لائے گا؟ دین اگر پورا زندہ ہے پھر اپنے گھروں کو ہم جائیں. دین اگر مٹا ہوا ہے تو اس کے مٹے ہوئے ہونے کو دور کرنے کے لیے ہم محنت کریں, اور جب تک دین زندہ نہ ہو جائے ہم کدھر اور طرف نہ جائیں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ تم چلو میرے ساتھ. قبائل عرب جو مدینے کے باہر رہتے ہیں ان میں اسلام مٹ رہا ہے, ہم بیٹھے رہے اپنے گھروں میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے, ہمیں اب نکلنا چاہیے. اور یہاں تک فرما دیا اگر ہم سارے چلے گئے اور ہم سارے شہید ہو گئے اور دوسرا نے لشکر کیا وہ بھی سارا شہید ہو جائے, اور ہماری عورتیں اور بچے بھی شہید ہو جائیں, رسول پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی شہید ہو جائیں, آپ کی بیٹیاں بھی شہید ہو جائیں, یہ سب مرتے ہیں تو مر جائیں, دین اسلام مجھے زندہ چاہیے. تو یہاں تک فرما دیا اگر یہ سارے شہید ہو جائیں اور کوئی دفن کرنے والا نہ رہے, بھیڑیے اور کتے آئیں آ کے رسول پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ٹانگوں کو
مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرے، یہ میں برداشت کر سکتا ہوں، دین کا نقصان میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جب جذبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو اللہ کی غیبی مدد آئی۔ وہ یہ آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے 500 آدمی تھے، وہ ہر نماز پر کسی ایک قبیلے کے پاس پہنچ جاتے اور جا کے وہاں دیکھتے اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں تو چھوڑ کے آگے چلے جاتے، اگر نہ ہوتے تو ان کو ترغیب دیتے، دعوت دیتے کہ آپ پورے اسلام پہ چلو۔ تو اس طرح سے 15 قبیلوں کے پاس گئے۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ مسلمانوں کے 15 لشکر مدینے سے باہر پھیل رہے ہیں، ہر لشکر میں 500 آدمی، تو 15 میں 7,500 آدمی، 7,500 آدمی مدینے سے باہر ہیں، اس سے زیادہ مدینے میں ہوں گے۔ اصول یہ ہے کہ باہر جتنی فوج بھیجی جاتی ہے اس سے زیادہ ملک کے اندر رکھی جاتی ہے، اس لیے ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ 8-10 ہزار آدمی مدینے میں، حالانکہ وہ 3 دن میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا۔ تو اللہ نے ادھر سے یہ مدد کی، ادھر سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جوان آدمی تھے، جوانی میں آدمی ذرا زوردار ہوتا ہے، تیزی سے لشکر کو لے کے چلے، 1 دن میں 2 دن کا سفر پورا کر لیتے تھے۔ اب وہ جاسوس 4-5 اکٹھے ہوئے جو دیکھ کر گئے، ان کے آنے کو دیکھ کر گئے، سب نے حضرت اسامہ کے لشکر کو دیکھا، لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ فلانا ایک آدمی نے کہا میں نے پیر کے دن ایک لشکر مسلمانوں کا فلاں جگہ دیکھا، دوسرے کہنے لگا میں نے منگل کے دن فلاں جگہ مسلمانوں کا لشکر دیکھا، لیکن یہ دونوں جگہوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جو 2 دن میں ہو سکتا ہے، اگر پیر والا لشکر اور منگل والا لشکر ہو۔ تو اس طرح سے اللہ نے جاسوسوں سے یہ کہلوا دیا کہ مسلمانوں کے 4-5 لشکر چل رہے ہیں مدینے سے باہر، ہر لشکر میں 4-5 ہزار آدمی ہیں، تو 20-25 ہزار مسلمان باہر، زیادہ مدینے میں 20-25 ہزار سے زیادہ مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ نے اس طرح سے ان کے دل میں مسلمانوں کو روب ڈال دیا، ان کو 20-25 ہزار آدمی نظر آئے اور وہ پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ چند مہینے گزرے، اللہ نے سارے حالات مدینہ منورہ کے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سب ٹھیک کر دیے۔ جب بھی دین میں نقصان کو دور کرنے میں مسلمان لگیں گے، اللہ کی غیبی مدد ایسے آئے گی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں آئی تھی۔ کون اس صفت والا بنے گا؟ دین کے نقصان کو ہم برداشت نہ کر سکیں، یہ بات جب ہمارے اندر آئے گی اللہ ہماری ایسی مدد فرمائے گا جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ کی مدد فرمائی۔ اس طرح سے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صفات پر اپنے آپ کو جتنا لائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ان کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ جب اسلام پہ لگانے کی باری آئی سارا لگا دیا، کسی موقع پہ پیچھے نہیں رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ابوبکر سے نیکی میں آگے بڑھنے پر سارا زور لگاتا تھا، لیکن میں کبھی نیکی میں آگے نہ بڑھ سکتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا وقت آیا جس میں میں ابوبکر سے آگے نکل سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ترغیب دی مال خرچ کرو۔ ابوبکر کے پاس کوئی مال نہیں تھا، میرے پاس مال تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ابوبکر ہوں، حضرت عمر نے سوچا کہ میں عمر ہوں اور حضرت ابوبکر سے اس دفعہ میں آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس مال ہے، ابوبکر کے پاس مال نہیں، وہ تھوڑا لائیں گے میں زیادہ لاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، آدھا مال گھر میں چھوڑا، آدھا لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جیب بھی ان کی پیسے سے خالی، پیٹ ان کا کھانے سے خالی، گھر میں کوئی سامان تھا، اور ابوبکر نے فرمایا گھر میں جتنا سامان ہے سارا جمع کر کے مجھے دے دو تاکہ میرا گھر آج خالی ہو جائے۔ اب اسلام کے پھیلانے میں نمبر اول، لیکن گھر بھی خالی، پیٹ بھی خالی، جیب بھی خالی۔ تو یہ دنیاوی اسباب والا وہ نہیں ذریعہ بنا کرتا اسلام کے چمکنے کا، جو دنیاوی اسباب سے خالی لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کے چمکنے کا ذریعہ بنا کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں لا کر
حضرت ابوبکر نے جو گھر کا سامان بچا ہوا تھا وہ لا کے رکھ دیا. حضرت عمر اپنے دل میں سوچے کہ میں زیادہ لایا، ابوبکر تھوڑے درہم کا سامان لے کر آئے، میں ابوبکر سے آگے نکل گیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ بات محسوس کی، یہ فرمایا کہ اچھا چلو جو تم دونوں لائے ہو وہ تو میں نے دیکھ لیا، اب بتاؤ عمر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ یا رسول اللہ آدھا مال میں گھر میں چھوڑ کے آیا، آدھا مال میں آپ کی خدمت میں لے آیا. اے ابوبکر آپ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا وہ سارا لے آیا، اللہ رسول کا نام اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا. فرمایا جتنا تم دونوں کے جواب میں فرق ہے اتنا ہی تم دونوں کے درجوں میں فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت یہ بھی ہے کہ جب اسلام پر خرچ کرنے کا وقت آیا تو سارا خرچ کر دیا. جب خلیفہ بنے چادریں اٹھا کے چل پڑے بازار میں بیچنے کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہ اب آپ کو تجارت میں لگنے کی فرصت نہیں ہے، آپ مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں لگیں گے، لہذا اب آپ کو نہیں جانا چاہیے بازار تجارت کرنے کے لیے. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا مشورہ کر کے کہ آپ کو بیت المال میں سے آپ کو روزانہ کا خرچہ ملے گا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ خرچہ بیت المال سے لیتے رہے. 2 سال 2-3 مہینے آپ کا زمانہ خلافت ہے، اس میں سارا حساب اپنا محفوظ رکھا. میں نے فلاں دن اتنے درہم لیے، فلاں دن اتنے لیے، اور جب انتقال کا وقت قریب آیا یہ فرمایا کہ اتنے درہم میں بیت المال سے لے چکا ہوں اپنے گھر کے خرچے کے لیے، اب میرے پاس اتنے درہم نہیں ہے. میرے پاس ایک زمین ہے اور زمین بیچ دی جائے، اس میں سے جو پیسے بنے ان میں سے اتنے ہزار میرے جو خرچہ میں نے بیت المال سے لیا ہے وہ واپس کر لیا جائے. تو اسلام پہ لگانے کا وقت آیا تو سارا لگا دیا، جب لینے کا وقت آیا تو کم سے کم تھوڑے سے تھوڑا دیا، اور انتقال پر وہ بھی واپس کر دیا. تو جو تبلیغی کام میں لگاتا ہے اور اسے لیتا نہیں وہ انسان زیادہ قریب بنتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تبلیغی مرکز لینے کی جگہ نہیں ہے، یہ دینے کی جگہ ہے. یہاں دینے والا انسان سارا دے دے، آدھا دے دے، جتنا دے دے، وہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے دین کی دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گا. تو ہمیں ان میں سے بننا ہے. تبلیغی کام کو اپنی دنیا بنانے کا مقصد نہیں، ذریعہ نہیں بناتے، تبلیغی کام کو اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بناتے ہیں. میرے ایک تایا تھے، وہ مجھے پہلے روکتے رہے تبلیغی کام میں چلنے سے اور غائب میں رہنے سے کہ تم کاروبار کرو، دنیاوی مشغلہ کرو. میں کہتا رہا کہ میرے جو بڑے ہیں ان کا مشورہ ہے کہ میں غائب میں رہوں. تو آخر میں کہا اچھا اگر تم نے یہی راستہ اختیار کرنا ہے تو تبلیغ کو ذریعہ نجات بنانا، تبلیغ کو ذریعہ معاش نہ بنانا. تبلیغ کو کوئی دنیا کے مفاد کا ذریعہ نہ بنائے. جتنا ہمارے میں یہ جذبہ زیادہ ہوگا اتنا ہمارا تبلیغی کام مضبوط ہوگا. تو ہمیں ذریعہ معاش نہیں بنانا اس تبلیغی کام کو، اس کو ذریعہ نجات. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں حشر فرمائے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اب اس میں آپ حضرات فرمائیں کون کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ اب آج سے ہمارا مقصد پورے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے. ہر سال کے 4 مہینے لگانے والے کون کون وہ کھڑے ہو جائیں. ہر سال کے 4 مہینے لگانے
الله أكبر الله أكبر الله